عماد الاسلام صاحب آئے ہیں. ہلو عماد بھائی, کیا حال ہے؟ ان میوٹ کریں. عماد بھائی آپ میوٹ پہ ہیں یار. ہلو کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی, آپ کیسے ہیں؟ بس یہ بخار سا ہوا ہوا ہے. میں نے دیکھ رہا تھا ابھی اسٹریم ابھی ایکچولی اویس ربانی ہمارے ایک اینکر ہیں جی ٹی وی چینل کے, تو ان سے بات ہو رہی تھی 26 نومبر کی نا مفتی حنیف مفتی سنجین مرزا علی کی. تو ابھی وہاں سے بات ختم ہوئی تو پھر آپ کا بھی دیکھا لائیو چل رہا تھا پروگرام, تو اسٹریم یارڈ کا لنک تینوں نے پیسٹ کیا ہوا, تو میں پھر آ گیا. جی جی, اور کیا بات کریں گے اور کیسے ہیں آپ؟ جی بس ہلکا سا بخار سا ہے. بس میں یہ بات بخار کروں گا کہ آپ میرے خیال ہے سردی شروع ہو گئی ہے, تھوڑی اپنی کیئر کریں آپ. ہاں جی بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے. تو گرم چیزیں پئیں پروگرام اچھا مطلب آپ کا جو, اور آج کل انجینئر صاحب کے پیچھے جو ہاں ہے وہ جی قومی یوتھ پڑی ہوئی ہے, تبرہ کر رہے ہیں انجینئر صاحب پہ. ہاں جی جی صحیح بات کر رہے ہیں, صحیح بات ہے. اویس بھائی جو ہے نا, اویس بھائی وہ تو بہت ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ تو کہہ رہے کہ میں نے تو ڈیبیٹ کرانی ہے قریشی صاحب کے ساتھ ان کی. تو کس قریشی صاحب کے حالانکہ ساتھ؟ انجینئر صاحب یہ مفتی حنیف قریشی ہے, راول پنڈی اسلام آباد کے ہیں. ٹھیک پتا مجھے, پتا. ہاں جی جی تو وہ انجینئر صاحب ہیں کہ میں تیار ہوں, مسئلہ کیوں نہیں ہے, بس ایک پھر میری جو کمٹمنٹ یعنی کہ شروع سے میری چلتی آ رہی ہے سب سے, کہ مفتی منیب الرحمان صاحب بریلوی جو بڑے ان کے ہیں یعنی کہ مفتی اعظم پاکستان, ان سے اب ریٹرن یا ویڈیو میں لکھوا کے لے آئیں یا ویڈیو بنوا لیں, تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسے تو پھر اتنے لاکھوں مفتی ہیں تو میں کس سے بات کروں گا. یہ تو بات ایسے پوائنٹ کی ہے نا, ایک لاجک ہے اس بات پہ. مگر اویس بھائی تو کہتے ہیں کہ انجینئر نہیں, صاحب کو کہیں کہ میرے سے بھی کر لیں ڈیبیٹ. یہ تو آج ضرور کرنی انشاءاللہ چاہیے نا, جب ملحد سے ملاقات. بھی تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے نا. صحیح ہے. ہاں جی بالکل ہونی چاہیے. انجینئر صاحب نہیں مانتے تو غامدی صاحب مان جائیں, غامدی صاحب کر لیں خدا کے وجود پہ. اور انجینئر صاحب تو کہتے ہیں نا خدا کے وجود پہ بات ہوگی, انجینئر صاحب میرے ساتھ خدا کے وجود پہ بات کر لیں. آپ انجینئر صاحب کو کہیں غالب کمال سے ڈیبیٹ کر لیں خدا کے وجود پہ, وہ کہہ رہا ہے. ہاں جی بالکل ہونی چاہیے ڈیبیٹ, تاکہ سب کو فائدہ ہو نا جی, کہ علم جو ہے ایگزسٹنس آف گاڈ ہے, اور جتنے بھی جو ہے انجینئر صاحب کے بقول باتیں ہیں. میں ایکچولی وہ بات یہ بھی کر رہی ہے کہ ہم پروگرام پہ ہیں, ہم آپ کے آتے ہیں نا, تو یہ مفتی جو ہے اس کا ویسے نام تو نہیں لینا چاہیے, اورل سیکس والا جو ہے نا مس بیہیو کرتا ہے جو مبشر, تو جناب اتنی کل میں اس کے چینل پہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لائیو کیا پروگرام کر رہا ہے, تو وہاں میں گیا ہوں تو اس نے اتنی وہ لیڈیز کے ساتھ بدتمیزی, بچوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ, ہر بندے کے ساتھ بدتمیزی وہ کرتا ہے. تو پتہ نہیں اس کو کیا یعنی کہ یہ یعنی کہ بدنام یہ کر رہے ہیں لوگ, اور ایکسٹریم سب سے بڑی بات ہے کہ ہیٹ سپیچز کر رہا ہے, اور یہ تو جس کی وجہ سے کوئی اخلاق بھی نہیں ہے. اب طارق جمیل صاحب کا وہ بیٹا فوت ہوا, جو بھی معاملہ ہوا, میں تو گیا نہیں ابھی ان کے پاس, تو جب جاؤں گا تو پتہ چلے گا کیا. یعنی کہ ویسے تو خبروں میں پتہ چل ہی جاتا ہے, تو وہ اتنا یہ لوگ آپس میں دستوں کی رباں ہیں. پھر بات ادھر آ جاتی ہے نا حارث والی, کہ یہ اس آگ میں سب جلیں گے, کیونکہ یہ سارے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو گمراہ کہتا ہے اور کیا کچھ نہیں کہتا, اور یہ بات میرے اچھا جیسا ویسے نیوٹرل بندہ جب کرتا. طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے کیا خودسوزی کی ہے ویسے؟ نہیں, یہ ایکچولی ابھی تو میں گیا نہیں نا جی ان سے ملنے کے لیے. مگر مجھے یوسف تو جمیل کی جو ویڈیو آئی تھی وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ کی ہے. ہاں جی یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ تو پھر بالکل ٹھیک کہہ آپ رہے ہیں. مجھے اور ویسے یہ بتائیں, آپ عالم ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ خودکشی والے کا جنازہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ میں غالب صاحب میں عالم نہیں ہوں,
میں تو چلیں اسٹوڈنٹ آپ ہوں. مولانا تو ہیں نا, آپ جنازہ تو پڑھا سکتے ہیں نا, نکاح بھی آپ پڑھا سکتے ہیں آئی تھنک. ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو پھر ہاں ظاہری بات ہے خودکشی, جو جنازہ پڑھاتا ہے اس کو پتا تو ہوگا کہ خودکشی والے کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا. جی جی بالکل, خودکشی جو کرے گا اس کا تو ویسے تو نہیں ہے, مگر وہ جو ہے نا مولانا اسحاق مدنی صاحب فوت ہو گئے فیصل آباد کے, وہ کہتے ہیں جی خودکشی والے کا بھی جنازہ پڑھا سکتے وہ کیا یہ آپ دیوبند تھے, وہ کیا دیوبندی تھے؟ نہیں غالب ایک سیکنڈ, اس کے بارے میں جو حدیث مجھے یاد ہیں ان کے مطابق آپ جنازہ پڑھا سکتے ہیں, لیکن جو نون علماء اور مشائخ ہیں ان کو اس جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت ہو. رسول اللہ نے کبھی کسی خودکشی کرنے والے کے جنازے میں شرکت نہیں کی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ یہ کام جو ہے نا درست نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ قرآن احکامات کی بھی سراسر خلاف ورزی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ دوسری بات, ٹھیک ہے نا جی. تو اب جی جی مولانا دوسری بات صاحب یہ, جو ہیں وہ ایک تو ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر انہیں تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ خواب آ جاتا ہے کہ جی وہ اس لڑکے کو کسی نے جنت میں دیکھا ہے اور رسول اللہ اس کے کسی نے ان خواب کو میں خواب ہے. بتایا, 1 لاکھ ذکر ہاں, کرنے والے بندے نے انہیں بتایا کہ جی میں اور نے رسول اللہ کے ساتھ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ساتھ میں جی جی دیکھا ہے اور دوسری وہ بات, جنت میں ہے. مطلب یہ تو اب آپ یہ پھکی کرا رہے ہیں نا. اب میں ایک بات پلیز کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری بات یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب نے ابھی یہ کل ہی نا جی, کل ہی لیٹسٹ ان کا بیان آیا ہے, یہ پلیز آپ حارث غالب بھائی آپ نا اس کو نا ویڈیو کو کیجیے گا الگ نا اپلوڈ کیجیے گا, اگر آپ یعنی کہ میری اس بات کو ایڈمٹ کریں تو. طارق جمیل صاحب نے یہ بات کی جی کہ نہیں وہ اصل میں مجھے جو پتہ چلی تھی بات الگ ہے وہ جھوٹی تھی. تو طارق جمیل صاحب کی مسٹیک ہے, میں ادھر یہ بات اس لیے کہوں گا کیونکہ طارق جمیل صاحب بھی مسٹیکس کرتے ہیں اور اپنے بیانات میں ان کی مسٹیکس ہوتی ہیں, اور کوئی بندے کی ہمت نہیں ہے, ویری سوری اگر کوئی بعد میں کوئی تبلیغی بھائی مجھ سے ناراض ہو, مگر میں نے تو سچی بات کرنی ہے. کوئی بھی ہو, خواہ وہ طارق جمیل ہو, انجینئر مرزا ہو, مفتی طارق مسعود ہو, غالب کمال ہو, ایک بات ہے فار ایگزامپل طارق جمیل صاحب کی یہ بات غلط ہے کیونکہ طارق جمیل صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے مجھے اختلاف ہے. پہلے کچھ اور بات کر رہے تھے, پھر کہتے نہیں وہ بات مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ طارق جمیل صاحب بھی جو ہے نا وہ ادھر طلباء میں گر جاتے ہیں. لوگ یقین کریں, لوگ ڈرتے نہیں طارق جمیل صاحب سے بات کرتے ہوئے, اور میں نے اس دن پیرنٹ سے بات کی کہ میں طارق جمیل صاحب کے منہ پہ بات کروں کہ یار آپ غلط کام کرتے ہو, ٹھیک ہے آپ کچھ اور ویڈیو میں بات کرتے ہو, انٹرنلی آپ کچھ اور ہے, تو یہ معاملہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. میری اتنی بس ہے بات. تھینک یو. نہیں تو دیکھیں طارق جمیل صاحب نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا حادثے کا شکار ہوا ہے, ٹھیک ہے جی حادثہ ہو گیا ہے, ہاں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا بیٹا فاتر العقل تھا, ٹھیک ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں آپ خود مجھے بتائیں, آپ بھی سمجھدار بندے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ بیٹا فاتر العقل تھا تو انہوں نے اس کی شادی کیسے کر دی؟ پھر کیا فاتر العقل کی شادی ایسے کی جا سکتی ہے؟ شادی تو نہیں کرنی چاہیے تھی نا پھر ان بالکل کو, ٹھیک ہے. نہیں بالکل فاتر شادی العقل کرنی کا تو چاہیے تھی. نکاح جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے نا. ہاں آپ ہاں نیو لیٹسٹ خبر سناؤ, لیٹسٹ خبر سناؤ, یہ ہے لیٹسٹ جی یہ جی ہے. ویسے مجھے کرنی چاہیے مگر ہے اب بات آپ چل پڑی تو میں تو کر دوں گا کیونکہ سچی بات تو کرنی چاہیے, خواہ وہ کوئی کسی کے ساتھ بھی معاملہ ہو. بات یہ کہ طارق جمیل صاحب کے جو عاصم جمیل ہیں وہ مجھے قطعی بات پکی بات چلی کہ ان کی جو ہے وہ سیکنڈ جو میرج تھی وہ پسند کی نہیں ہو سکی, نہیں ہو ہاں جی سکی یہ تو پسند کی, بات تو اس وجہ سے انہوں نے ٹینشن لی ہوئی ہے. یہ بات جو ہے جی وہ جی اس نے یار وہ کیا جرنلسٹ ہے عمران شفقت, اس نے بھی پہلے دن ہی کر یار دی تھی غالب کہ میرے پہلے دن تو میں نے کی تھی, اس سے پہلے جیسے اچھا پولیس سے جی جی خبر جی ملی پلیز. تھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس وقت, یاد ہے کہ اس کی شادی اس ہاں کی جی مرضی سے نہیں ہوئی تھی. اس کے بارے میں مختلف آراء ابھی بھی آ رہی ہیں کہ وہ پولیس آفیسر نے ہمارے ایک دوست کو بتایا تھا, جس کی بنیاد پہ میں نے وہ بات کی تھی کہ وہ اپنی شادی کو لے کے بہت پریشان تھا, اور اس کے بعد جب اس کی طلاق ہو گئی ہے اور انہوں نے شادی بھی جو ہے وہ ایم پی اے کی بیٹی سے کی تھی تاکہ دولت اور مال اور ہاں یہ اور وہ جو ہے نا, عاصم جمیل کی جو بیوی تھی وہ ایم پی اے کی بیٹی تھی. لوگوں کو ایسے آپ ہی ہے, یہ سادگی بات کا بالکل درس ٹھیک ہے. دیتے ہیں میں اور آپ کی آپ یہ بات کام کرتے ہیں. میں یہ بات یہاں تصدیق کرتا ہوں, اور یہاں غالب کمال صاحب کے چینل کے توسط سے میں یہ تبلیغی اور طارق جمیل صاحب کو یہ کہوں گا پلیز آپ جو ہیں ایسے جو ہیں سیدھی بات کیا کریں. جہاں آپ کہتے ہیں کہ جی کہ
میرے بیٹے نے وہ یوسف جمیل کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہے، آپ کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہے، اور بات کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے جب بندہ آپ سے ملنے کے لیے جائے تو ایسے سارے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، آپ کسی کو بات بھی نہیں کرنے دیتے، تو یہ خوف نکالنا چاہیے عوام کو بھی، اور جو ہے عوام کو، میں عوام کی اویس بات بھائی کروں ابھی کیونکہ بھی میں طارق عوام کا جمیل جو ہے نا ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ وہاں کا جو پولیس آفیسر ہے، میں نام نہیں لوں گا اس کا، اس نے وہ خود سی سی ٹی وی دیکھا ہے جس میں اس لڑکے نے اس سے بندوق یا بلکہ پستول تھا اپنے گارڈ سے جو چھین کے اس نے خودکشی کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ بھی ہو پیچھے، لیکن یہ سی سی ٹی وی کی رپورٹ ہے وہ باہر نہیں آنے دے رہے نا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خودکشی کے بعد اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے کہ جی قتل ہوا ہے یا خودکشی ہوئی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کتنی دور سے ہتھیار چلا ہے، وہ فنگر مطلب بلٹس کی ساری سائنس ہے اس میں، بیلسٹکس کی، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی اور نے چلائی ہے یا آپ نے خود چلائی ہے، آپ کا گن پاؤڈر آپ کے ہاتھ پہ پڑا ہوا ہے یا دوسرے کے ہاتھ پہ پڑا ہوا ہے، اور کتنی دور سے چلی ہے، اس کا امپیکٹ کیا تھا، وہ سارے نکال کے آپ اس کا وہ جو ہے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہونے دیا آپ نے اگلے 2 روز ہی اسے دفنا دیا ہے، تو یہ سارے کوسچنز رہیں گے نا۔ ہاں یہ اوپر سے اس یہ کو وہ کوشچن تو رہیں گے، ڈیفینیٹلی رہیں گے کوشچنس، اور اس پہ سب کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے، طارق جمیل صاحب کو فرنٹ پر آ کے یہ ساری وضاحتیں دینی چاہیے، مگر ہم جناب بات کرتے تو پھر ان کو برا لگتا تھا جی یہ اس نے بات کیوں کی ہے، وہ ابھی بھی کہہ رہے تھے، ابھی لیٹسٹ ان کی ویڈیو آئی ہے، کہتے ہیں نہیں میرا دل جو ہے دکھاؤ نا آپ، دیکھیں جی بات دل دکھانے کی بات ہے سچائی کی، حقائق کی، وہ حقائق تو آپ بیان کریں، دیٹس آل، اس میں تو اپنی آپ سچائی کی اپنی پتہ ہے۔ سر دیکھیں دل دکھانے پہ اگر معاملہ آ جائے، جب دل دکھانے پہ آپ یزید کی تعریفیں بیان کریں گے تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کا بھی تو دل دکھتا ہے نا، تو پھر آپ ایسی بات کیوں کریں گے جس سے دوسرے کا دل دکھتا ہو؟ اگر آپ کا دل دکھتا ہے تو کسی اور کا نہیں دکھتا۔ مزے کی اور بات ہے، طارق عمار جمیل بھائی صاحب آپ کی کو آواز آپ کو کٹ رہی پتہ ہی ہوگا کہ غالب کمال صاحب بھی سن رہے ہیں ہاں جی اچھا آواز میری آ رہی ہے آپ؟ اب آ رہی ہے ہاں جی ہاں جی عماد بھائی، ہلو جی جی ہاں جی اب آ رہی ہے آواز، کیا بات ہلو آپ کر رہے تھے؟ ہاں جی کریں تھوڑا ڈیلے ہے ہمارے درمیان میں، بات آپ جی کریں، میں کہہ رہا تھا آواز آپ کی آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا جی صحیح، طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میں دل کا بیٹا مریض ہوں، ہمیشہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو اس دفعہ یعنی کہ چوتھا ان کے اوپر اللہ نہ ہی کرے، میں تو نہیں کہتا نہ ہو، مگر اتنی ان کو کہتے ہیں بڑی سٹ پئی ہے مینو، تو ویسے ہارٹ اٹیک ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہو جاتا ہے، تو اب طارق جمیل صاحب کو میں تو نہیں کہتا کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، مگر طارق جمیل صاحب وہ بات کریں جو حقائق پر ہے۔ میری آپ کے چینل کے توسط سے پیغام ہے کہ جو بھی بات ہے طارق جمیل صاحب کو خود آ کے وضاحت دینی چاہیے، نہ کہ یوسف جمیل اور یہ سارے جتنے بھی ہیں لوگ بات کریں، میرا تو یہ پوائنٹ ہوئے۔ باقی تھینک یو غالب کمال آپ کا بھی اور عماد سب کا بھائی تھینک یو، ایک آپ سے میں تھوڑا سا آپ ایک کو اور بات میں چیکنگ کر گا دوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کہ طارق جمیل صاحب خود جی تو جی اپنا علاج کروانے، بلڈ پریشر چیک کروانے کینیڈا چلے جاتے ہیں نا، وہاں پہ جا کے علاج کرواتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کے بیٹے کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ والے معاملات ہیں، آپ اسے مطلب دنیا کے اچھے سے اچھا علاج آپ افورڈ کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے تھے، تو کیا انہوں نے اس کا علاج کروایا ہے؟ وہ اس کا ریکارڈ سامنے لے آئیں کہ یہاں پہ اس کو سائیکائٹرسٹ کو دکھایا، اس سائیکالوجسٹ کو ہاں دکھایا، جی جی بالکل بالکل، میں آپ کی بات واقعی آپ کی بات میں دم ہے، آپ کی بات میں وزن ہے، یہ تو طارق جمیل صاحب کی ساری یعنی کہ بنتی ہے نا، ذمہ داری بنتی ہے، رسپانسبلٹی ہے ان کی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اس حوالے سے کیا معاملات ہیں ان کی۔ مرل میں اتنا ہی کہوں گا کہ طارق جمیل صاحب کو کھل کے بات کرنی چاہیے تھی، اور ابھی بھی چانس ہے کہ طارق جمیل صاحب خود بات کریں، نہ کہ وہ یہ کہیں جی پاکستانی عوام جو ہے مجھے تنگ نہ کرے، ان کو کھل کے بات نہیں کی یعنی کہ نہیں دی جا رہی، اور ان کے جو بیٹے ہیں یوسف جمیل وہ کچھ اور باتیں کرتے ہیں، یہ طارق جمیل صاحب کچھ اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے غالب صاحب، میں ذرا یہ چارجنگ لگا ہوا ہے سیل فون، صحیح ہے عماد بھائی، تو بہت شکریہ آپ کا، ٹھیک ہے بس میں کریں گے بات، تھینک آتے رہیں یو آپ، ٹھیک ہے، اوکے تھینک یو بائے بائے۔ تھینک یو۔ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔